السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، تجوید القرآن کلاسز کا سلسلہ جاری ہے۔ اس سلسلے میں خاکسار سورہ بنی اسرائیل کے رکو نمبر 5 کی تلاوت کے ساتھ آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہے۔ تلاوت کے بعد ہم حسب سابق قواعد بھی پڑھیں گے۔ اب ہم سنتے ہیں سورہ بنی اسرائیل کے رکو نمبر 5 کی تلاوت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِيَذَّكَّرُوا وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا۔ قُلْ لَوْ كَانَ مَعَهُ آلِهَةٌ كَمَا يَقُولُونَ إِذًا لَابْتَغَوْا إِلَى ذِي الْعَرْشِ سَبِيلًا۔ سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا۔ تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا۔ وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا۔ وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا، وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَّوْا عَلَى أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا۔ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَسْتَمِعُونَ بِهِ إِذْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ وَإِذْ هُمْ نَجْوَى إِذْ يَقُولُ الظَّالِمُونَ إِن
يتبعون إلا رجلا مسحورا انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا وقالوا أإذا كنا عظاما ورفاتا أإنا لمبعوثون خلقا جديدا قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متاه قل عسى أن يكون قريبا يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا. ناظرین کرام، اب تک آپ سورہ بنی اسرائیل کے رکو نمبر 5 کی تلاوت سن رہے تھے. اب ہم قواعد پڑھتے ہیں. وَلَقَدْ صَرَّفْنَا، قاف حروف پر میں سے ہے تو اس کو گول پڑھیں گے، اور آگے جو دال ہے یہ حروف قلقلہ میں سے ایک حرف ہے تو اس کو ہم قلقلہ کی صفت کے ساتھ پڑھیں گے. آگے صرفنا، صاد اور را دونوں حروف پر ہوں گے. صاد اس لیے کہ یہ حروف پر میں سے ایک حرف ہے، اور را اس لیے کہ را پر جب بھی زبر اور پیش آئے تو را پر پڑھتے ہیں. اس کے بعد فی ھذا القرآن، غال کو بالکل نرم آواز کے ساتھ پڑھنا ہے، اور قاف حروف پر میں سے ایک حرف ہے تو اس کو گول پڑھنا ہے، اور را ساکن کو بھی گول پڑھنا ہے. اس کو گول پڑھنے کا قاعدہ یہ ہے، را ساکن سے پہلے حرف پر اگر زبر یا پیش دونوں حرکات میں سے کوئی بھی حرکت آتی ہے تو اس صورت میں را ساکن گول پڑھتے ہیں. تو یہاں پہ اس را ساکن کو ہم گول پڑھیں گے. لیذکروا، زال کو بالکل نرم آواز کے ساتھ پڑھنا ہے، اور را کو یہاں پہ گول پڑھنا ہے کیونکہ اس پر پیش آیا ہے. را کو زبر اور پیش آنے کی صورت میں گول پڑھتے ہیں، اگر اس پر کسرہ یعنی زیر آئے تو اس کو باریک پڑھتے ہیں. اور آگے علامت وقف تو آنے کی وجہ سے یہاں ہم نے وقف کر دیا. وقف کرتے ہوئے چونکہ پہلے سے ہی آخری حرف ساکن ہے تو یہاں پہ ہمیں کسی قسم کی کوئی تبدیلی کی ضرورت نہیں پڑی. آگے وما یزیدہم، زا جو ہے اس کو تھوڑا سخت آواز کے ساتھ پڑھیں گے. زال میں نرم آواز اور زا میں جو ہے سخت آواز، ان دونوں حروف میں یہی فرق ہے. زال نرمی کے ساتھ پڑھتے ہیں اور زا جو ہے تھوڑا سختی کے ساتھ اس کو پڑھتے ہیں. اس کے بعد آگے الا نفورا،
علامت وقف آیت آنے کی وجہ سے یہاں ہم نے وقف کر دیا. وقف کرتے ہوئے جو آخری حرف ہے اس میں 2 زبر ہیں، تو قاعدہ وقف کے مطابق آخری جو 2 زبر ہیں اس کو الف میں تبدیل کر کے وقف کرتے ہیں. تو اس طرح سے اس کو پڑھیں گے نفورا. اور را چونکہ گول بھی پڑھتے ہیں اس وقت جب اس پر زبر یا پیش آئے، تو یہاں پہ زبر ہے تو اس کو ہم گول بھی پڑھیں گے. اگلی آیت قل لو کانا، قاف یہ حروف پر میں سے ہے تو اس کو گول پڑھیں گے. اور آگے 2 لام کا آپس میں ادغام ہوا ہے تو اس ادغام کو کہتے ہیں ادغام مثلین، یعنی ایک ہی قسم کے 2 حرف کا آپس میں ملنا، جڑنا، اکٹھے آنا، اس کو کہتے ہیں ادغام مثلین. اس کے بعد معہو میں مد ہے، مد منفصل، اس کو ایک الف سے زائد کر کھینچ کر پڑھیں گے. آلہتن میں تا کو باریک پڑھیں گے اور اس پہ جو تنوین ہے اس کا یہاں پہ اخفا ہوگا، یعنی ایک الف کے برابر غنہ کی آواز کے ساتھ تنوین کی آواز کو مخفی رکھ کر پڑھنا، اس کو کہتے ہیں اخفا. اس کے بعد یقولون میں قاف کو گول پڑھیں گے کیونکہ یہ حروف پر میں سے ایک حرف ہے. اس کے بعد دال کو نرم پڑھیں گے اور اس پر جو تنوین ہے اس کا ادغام لام میں ہو گیا ہے. یہ قاعدہ یہ ہے کہ جب نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے کوئی حرف آتا ہے تو ادغام ہوتا ہے. اب لام جو ہے یرملون میں سے ایک حرف ہے تو یہاں ادغام ہوا ہے اور یہاں پہ غنہ نہیں ہوگا. اس کے بعد آگے با ہے جو حروف قلقلہ میں سے ایک حرف ہے تو اس پر جزم ہے تو اس کو یہاں قلقلہ کی صفت کے ساتھ پڑھیں گے. اس کے بعد غین جو حروف پر میں سے ایک حرف ہے تو اس کو بالکل پر پڑھیں گے، گول پڑھیں گے. اس کے بعد الا ذی العرش، ذال کو نرم آواز کے ساتھ پڑھیں گے. اور را جو ہے جس پر جزم ہے اس کو گول پڑھیں گے کیونکہ قاعدے کے مطابق اس سے پہلے حرف پر زبر اور پیش آتا ہے تو را ساکن جو ہے پر پڑھتے ہیں. تو اس سے پہلے جو حرف عین ہے اس پر زبر ہے تو اس وجہ سے را ساکن کو گول پڑھیں گے. اس کے بعد آخر پر علامت وقف آیت آنے کی وجہ سے یہاں ہم نے وقف کر دیا. وقف کرتے ہوئے آخری جو حرف ہے اس پر 2 زبر ہیں تو اس کو ایک الف میں تبدیل کر کے قاعدہ وقف کے مطابق ہم یہاں پڑھیں گے سبیلا. تو ناظرین کرام آج کی کلاس میں بس اتنا ہے. انشاءاللہ اگلی کلاس میں پھر ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.